والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، دو باتوں کا لحاظ کیجیے تو کچھ فائدہ ہوگا. ایک تو فون بند کر لیجیے، جن کے پاس موبائل سے بند کر لیجیے. اور دوسرا یہ بکھر کے بیٹھنا پنکھے کی ہوا کے لیے قرآن کی ادب کے خلاف. آپ لوگ جم کے بیٹھیں گے تو جم کے بات نکلے گی، اور منتشر بیٹھیں گے ذہن پراگندہ میرا آپ کا دونوں کا شیطان وسوسہ ڈال دے گا، تو گھنٹہ تو گزر جائے گا، بات کام کی نہیں ہوگی. اس لیے جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں اس مقصد پر توجہ کرو. راحت تو بہت ملے گی، گھر میں بستر ہے، جب چاہے جا کے سو جاؤ، صبح پڑھنے سے پہلے آرام کرو. ٹائم سونے کا کم نہیں ہے، بہت ہے. اس لیے جس مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں اس پر توجہ کرو. اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کہیں جاتے تھے تو مقصد پر توجہ کر کے پہلے وہ کام کرتے تھے جس کی خاطر آئیں. دوسرے کام ضمنی ہیں، سب بعد میں کرتے تھے. اس بات کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے. آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ کوثر. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں جو وعدے کیے ہیں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا، امید بڑھ جائے گی، شفاعت کی توقع زیادہ ہو جائے گی. اس صورت کو اگر کوئی سمجھ لے تو اس کے دماغ میں امید اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو نبی سے مربوط سمجھے گا. اب کیا ہمارا حال ہے؟ ہم یہاں وہاں بدھے ہوئے ہیں، قرآن سے، حضور سے، نبی کی نبوت سے اپنے آپ کو ہم بندھن محسوس نہیں کر رہے. جو چاہتے کر لے رہے ہیں، جو دل میں آیا، ان کی خواہش میری خواہش. لیکن سورہ کوثر سننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو نبی سے مربوط کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا کہ آپ کا کوئی عمل معلوم ہونے کے بعد آپ نہیں چھوڑے گا. یہ کیفیت پیدا کرتی ہے سورت. کیوں؟ اس کی وجہ آپ سنیں گے شان نزول میں. پہلے ہم بتا دیں آپ کو اس کے خاکے کیا ہیں. نمبر 1 یہ کہ سورت مکی ہے، اور مکی دور میں مکے والوں کے عقائد پر بات ہوتی ہے، یا جو وہ نبی پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات کی بات ہوتی ہے. اس صورت میں ایسا ہی ہے. پوری صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے، مکی ہے. اس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اور خیر کثیر دینے کا وعدہ فرمایا. سب سے بڑی نعمت. جتنے انبیاء کی تعداد معلوم ہے ان میں سے جن کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا ہے اس کا مقابلہ کوئی اور نعمت نہیں کر سکتی. اس لیے غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. انا، بے شک ہم، اعطینا، دیا ہم نے، کاف زبر کا آپ کو، الکوثر خیر کثیر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے. انا بے شک، شان آ دشمن کا آپ کا، شان آ کا آپ کا دشمن، ہوا وہی، الابتر دم کٹا ہے. ترجمہ لفظی آپ لفظ کو پہچانیں گے، ایک بات ہمیشہ پہچانا ہوا معلوم ہوگا. انا بے شک ہم نے، اعطینا کا آپ کو ہم نے دیا. یہ سوال کیوں ہوا؟ بات شروع کیوں ہوئی؟ ہم نے آپ کو دیا. سوال جواب کس پس منظر میں ہے؟ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے. ان کی زبان میں ابتر اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو. جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اس کو لوگ ابتر کہتے تھے. دم کٹا، ہمارے اردو میں دم کٹا، عربی میں ابتر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم یا قاسم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خوشیاں منائی کہ اب تو ان کی نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، اور آپ کا چرچا آپ کے بعد ختم. آپ کے بعد آپ کی اولاد تو کوئی ہے ہی نہیں، لہذا کیا بات ہے، ان کا چرچا کیوں نکلتے. 3 کافروں کے نام مشہور ہیں اس چرچے کو اس انداز میں بیان کرنے میں. ایک عاص ابن وائل سہمی ہے، عاص ابن وائل سہمی یہ سردار تھا. ایک تھا عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ کے ساتھ تھا. خیر کافروں کی لمبی لسٹ تھی، لیکن سردار کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ نے ائمۃ الکفر کہا. سورہ حج مسجدہ میں ائمۃ الکفر کہا. جس طرح لوگ دین کے امام ہوتے ہیں، دین کی پیشوائی کرتے ہیں، ایسے لوگ کفر کی پیشوائی کرتے ہیں. تو جب کوئی چرچا کرتا عاص ابن وائل سہمی کے پاس یا عقبہ کے پاس تو یہ لوگ کہتے ہیں ابھی کیا ذکر کرتے ہو، وہ تو اب تک ہے، ان کے بعد ختم قصہ، کوئی آپ کا نام لیوا نہیں رہے گا، ان کا دین ختم، ان کا پیغام ختم. یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتے تھے. دیکھیے عقل مند آدمی 2 طرف بھی سوچتا ہے، دونوں کی بات سنتا ہے، جج دونوں کی بات سنتا ہے. جب تک دونوں کی بات نہیں سنیں گے آپ فیصلہ غلط کریں گے. جذبات میں نہیں، ہوش میں آ کر سوچنا چاہیے. بھٹکانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو اب تک رہیں گا، دین ختم، کوئی اولاد ہی نہیں آگے بڑھائے گی. یہ دماغ میں رکھنا، یہ بہت آخر میں کام آئے گا. اس سوال کا جواب آخر میں تفصیل سے آ رہا ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد ہے نہیں، آپ کے بعد یہ قصہ ختم. اس سوال کا جواب اللہ نے سورہ انبیاء میں دیا، پارہ 17 میں. کہا یہ مکے والوں، تم تو مشرک ہو، پھر بھی تم ابراہیم کو اپنا جد امجد سمجھتے ہو. یہودی، عیسائی، جتنے دنیا میں کسی کے ماننے والے ہیں ان سب سے ایک سوال کر لو کہ دنیا میں کسی بشر کے لیے ہم نے دوام رکھا ہے کیا جو آپ کے پاس رہے گا؟ جتنے نبی آئے سب کے سب دنیا سے چلے گئے، ان کو موت نہیں روک سکی. تو اگر مر جانا نبوت کے منافی ہوتا تو تم نے بہتوں کو نبی مان لیا، وہ مر چکے، چلے گئے دنیا سے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ نے کہا
ہم نے کسی بشر کے لیے دوام جاویدگی ہمیشگی دیا ہی نہیں. افہم متا فهم الخالدون, کیا آپ کی وفات ہو جائے گی اور یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ جب ان کو بھی مرنا ہے, اسی ڈگر پہ چلنا ہے, تو خوشی کا مقام کہاں سے آئیں گے یہ؟ افہم متا فهم الخالدون, آپ کی وفات کے بعد اگر یہ ہمیشہ رہتے اور ان کو موت نہ آتی تو انشاءاللہ کو نہ موقع تھا یہ. لیکن یہ سارے انبیاء کے ساتھ, کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی کو دعویت کی دیا ہی نہیں, دنیا تو گزرگاہ ہے, منزل ہی نہیں, تو یہاں قیام کیسے کریں گے ہم؟ اگر یہ قیام گاہ ہوتی تو کسی کو قیام کراتی, تو منزل ہے ہی نہیں, گزرگاہ آئے کرے گئے. لہٰذا کسی کے مرنے پر خوشی منانا غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ابراہیم اور قاسم, ان کے انتقال کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبات تھیں, آنسو بہہ رہے تھے. صحابی نے پوچھا تب کیا رسول اللہ کیا عابر ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بھی اپنے دل میں صدمہ اور غم محسوس کرتا ہوں, ہمارا دل غم سے بھرا ہوا ہے, آنکھیں اشکبار ہیں, لیکن ہم زبان سے شکوہ نہیں کرتے, اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے. اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے جو کفار کے تن سے پیدا ہو رہا تھا, یہ بھیجا ہے پیغام کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر کا عطیہ پیش کیا جو کسی کو نہیں دیا گیا. یہ کوثر کا عطیہ کیسا عطیہ ہے؟ لفظ دیکھیں پہلے, اس میں 3 لفظ غور سے دیکھیے. ایک تو ہے آتینا, آتینا کا جو مادہ ہے وہ ہے عطیہ, عطیہ کہتے ہیں گفٹ, تحفہ, کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دینا بلکہ اپنے پاس سے تحفہ دے دینا بلا معاوضہ کے, اس کو عطیہ کہتے ہیں, گفٹ. آتینا, ہم نے آپ کو عطیہ اور گفٹ دیا, کس چیز میں؟ الکوثر. کوثر کاف سے یہ رے کثیر اردو میں استعمال ہے, کثیر معنی بہت, کیا بہت؟ خوبیاں. محدثین لیتے ہیں کوثر کے معنی خیر کثیر, خیر کثیر معنی ہر خوبی اس میں آ گئی, نبوت کی خوبی آئی, قرآن کی خوبی آئی, معجزات کی خوبی آئی, نہر کوثر آئی, حوض کوثر آئی. حوض کوثر کیا ہے؟ محشر کے میدان میں ہے, اور نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں. جنت کی 2 نہروں کا تذکرہ معراج کے موقع پر آ رہا جو دنیا کی ہیں, اور 2 نہروں کا ذکر آیا ہے جو آخرت کی ہیں. ایک تو نیل ہے اور ایک فرات ہے, ایک مصر میں ہے ایک رات میں ہے, یہ ظاہری نہر ہے, یہ نبی نے وہاں دیکھا ہے معراج کے موقع پر. تو نہر کوثر جنت میں جو کوثر ہے اصل میں وہی ہے, لیکن محشر کے میدان میں اللہ نے ایک حوض بنایا ہے جہاں وہ پانی یہاں پہنچے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ جام کوثر اپنے چاہنے والوں کو پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے. ایک بار جو پی لے گا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی, لا تظمؤ ابدا. ایک بار آپ کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر ایک بار پینے والا, پھر قیامت تک, محشر تک, جنت میں جانے تک کسی بھی مرحلے میں اتنا تازہ دم ہوگا کہ پیاس محسوس نہیں ہوگی. وہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا ہے میں تم سے پہلے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا, انا فرضتکم علی الحوض, حوض پر تم سے پہلے رہوں گا, انتظار کروں گا. اس حوض کوثر کی کچھ صفتیں, کچھ کیفیتیں میں انشاءاللہ آخر میں لاؤں گا, ابھی تو تفصیل سے آگے چلتا ہوں. وہ حوض کوثر کو یہاں اللہ نے مراد دیا ہے. الکوثر, حوض کوثر بھی نبوت بھی, قرآن بھی, معجزات بھی, مقبولیت بھی, دینی دنیاوی دولتیں بھی, اخروی سعادتیں بھی, شفاعت کبریٰ بھی, مقام محمود بھی, اور کیا کیا ہے اپنے جیسے انسانوں کو کیا معلوم, کیا انہوں نے دیا ہے, کیا انہوں نے پایا ہے, اپنا علم محدود, اپنی عقل محدود. یہ سب کوثر کا مصداق ہیں. جتنی چیزیں آپ جوڑنا چاہیں سب کوثر میں آئیں گے, کیونکہ کوثر کے معنی خیر کثیر, ہر خوبی جو آپ کی طرف منسوب ہے احادیث میں وہ سب کا مصداق ہے. اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تو انا تاکید کی بات ہے, بے شک ہم نے, اعطینا دیا ہم نے, کاف زبر کا معنی آپ کو, الکوثر خیر کثیر. جب پڑھنے والا پڑھتا ہے کل کوثر تو لگتا ہے یہ کل ایک لفظ ہے, ایسا نہیں ہے. کاف کو ملانے سے آگے ادھر, ورنہ کاف تو سامنے آ چکا ہے, اعطینا کا الکوثر, الکوثر نہیں الکوثر. لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو قاعدہ تجوید کا یہ ہے کہ اگلے جزم کو ملا دیں گے تو کل کوثر ہو جائے گا, ورنہ اعطینا کا الکوثر. ہم نے کوثر آپ کو عطا کر دیا. اس کوثر کا پانی بہت شیریں ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اس کے زمین کا جو نیچے کا حصہ ہے, جو اس کی مٹی ہے, وہ مشک ہوگی. اس میں جو کٹورے رکھا ہے اللہ نے, حدیث میں بخاری میں آیا ہے, جتنے آسمان میں آپ پورے نظر آتے ہیں آپ کو تاروں کی شکل میں, کتنی تعداد ہے, کوئی گن کے بول سکتا ہوں؟ ہاں, فرمایا اس کے کوب, اس کی پیالیاں, اس کے آب خورے, جتنے آسمان میں تاروں کی تعداد ہے اتنا ہم نے انتظام کیا. نہیں نہ وہ گن سکتے, نہ یہ گن سکتے. یہ خیر کثیر, یہ کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمایا. وہ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا استقبال کریں گے, کس کا انتظار کریں گے؟ امت کے جو لوگ آئیں گے ان کو آپ پانی پلاتے جائیں گے. ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سیراب ہونے کے لیے وہاں آئے گا, اور جب وہاں پہنچے گا اور ایک مرتبہ آپ سے پی لے گا, بڑا آرام سے آسودہ ہو جائے گا. آتے جائیں گے, پیتے جائیں گے. کچھ لوگ دور سے آئیں گے, فرشتے ان کو روکیں گے, آنے نہیں دیں گے. ہاں, فرشتے ان کو روکیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کہیں گے ان کو کیوں روکتے ہو, تو میرے امتی ہیں, آنے دو. بخاری کے الفاظ ہیں حوض کوثر کے بیان میں, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, آپ اس پر کھڑے ہیں, پانی لے کے تیار ہیں, کچھ لوگ آ رہے ہیں پینے کے لیے, فرشتے ان کو روکیں گے. آپ اگر توجہ کے ساتھ اس جملے پر غور کر گئے تو آپ کی حیات بدل جائے گی, رخ بدل جائے گا. میں تو ایک عام انسان ہوں, آپ کے پہنچانے کے لیے آیا ہوں. بخاری کھول کر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, بخاری کوئی میری جاگیر نہیں ہے, بخاری کا ترجمہ اردو ہندی تینوں سمجھ آ چکا ہے, آپ پڑھیے اس کو. جب فرشتے ان کو روکیں گے اور کہیں گے ان کو آنے دو, میرے لوگ ہیں. فرشتے کیا کہیں گے معلوم ہے, وہ سننا چاہتا ہوں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے نبی پاک آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی ایجاد کی ہیں آپ کو نہیں معلوم. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد آپ نے قرآن دیا تھا, رکھ دیا تھا ان لوگوں نے. آپ کے اقوال احادیث کی شکل میں موجود تھے, انہوں نے پوچھ کے رکھ دیا تھا. انہوں نے دین کے نام پہ بدعات کی ایجاد کی تھی, سنت کا کے بدعات کو فروغ دیا تھا. بھولے بھالے گنوار انسانوں کو انہوں نے بھٹکایا تھا. انہوں نے قرآن کو, حدیث کو صحیح شکل میں نہیں پیش کیا. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, احدثوا کے معنی نئی چیز جو حضور نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, ائمہ اربعہ نے نہیں کیا, نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے.
ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ نئی چیز. یہ ہے احدث کا ترجمہ. آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا دین میں ایجاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کے منہ سے یہ بات سنیں گے تو آپ کی طبیعت میں تکبر پیدا ہو جائے گا اور فرمائیں گے سوکن سوکن لمن بدل آبادی, سوکن سوکن لمن بدل آبادی, دوری ہو ایسے لوگوں سے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. اب مجھے بتاؤ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں نے اس بات کو پیش کیا اور فرشتوں کی بات سن کر حضور نے دوری ہو کا اعلان کر دیا. اب یہ پانی جامع کوثر کا پی سکے گی؟ کون پلائے گا ان کو؟ اب ان کی سفارش کون کرے گا؟ اب ان کے نامے اعمال کے بعد کون ان کو جہنم سے بچائے گا؟ جو شخص پانی سے محروم ہو گیا جنت کے باہر, وہ جنت کے اندر کیسے پہنچے گا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے وہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے. جو جنت کا پانی باہر مل رہا تھا وہ پانی اندر ہے, اس کے قابل اگر ہوتے تو وہاں کیوں روکے جاتے؟ بخاری میں روایت ایک بار نہیں کئی بار آئی ہے. کتاب الانبیاء بخاری میں پڑھ لو, باب الحوض پڑھ لو, خود اسی آیت کی تفسیر امام بخاری نے کتاب التفسیر میں وہ دیکھ لو, وہ روایت کئی جگہ آئی. یہ حال کس کا ہوگا جنہوں نے دین کو بگاڑا, اپنی دنیا بنانے کے لیے نبی کی سنتوں کو ویران کر دیا. جب کوئی نئی چیز اور بدعت کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک سنت مٹ جاتی ہے. اس سے سنت کا مٹنا اور بدعت کا فروغ پانا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ کوثر, نہر کوثر اور حوض کوثر لوگ چوبے پا جاتے ہیں. اصل میں جو نہر ہے وہ جنت میں, اور اس کا پانی اس حوض میں آئے گا جو محشر کے میدان میں حضور پلائیں گے تاکہ محشر کے میدان ہی میں ہمارے چاہنے والے تازہ ہو جائیں. ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی اتنی بڑی بھیڑ میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہم آپ کے ہیں, کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ کو حضور نے کیا تسلی دی ہے؟ کہا یہ بتاؤ, اگر کالے کالے گھوڑے بہت ہوں اور اس بیچ میں تمہارا گھوڑا چت کبرا ہو, یعنی پورا کا پورا کالا نہ ہو بلکہ اس کے سامنے کے دونوں پیر اور اس کی پیشانی اور اس کے پچھلے دونوں پیر سفید سفید چمک رہے ہوں, تو اپنے گھوڑے کو تم کیسے پہچانو گے؟ تو اللہ کا رسول بہت آسان ہے, پورے گھوڑے کالے کالے ہوں گے اور ہمارے گھوڑے پورے کے پورے کالے ہوں گے لیکن دونوں پیر اور پیشانی اور پچھلے کا حصہ سفید ہوگا, ہم چن لیں گے اس میں سے. فرمایا تم کو بھی ہم تمہارے وضو سے ایسا پہچانیں گے. جس امت کے لیے وضو علامت ہو, پہچان ہو, جس کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو چمکیں گے, سفید چمکیں گے. جتنا حصہ آپ دھوتے ہیں ہاتھ اور چہرہ اور پیشانی کا, بالوں سے ٹوٹی تک, کان سے کان کی لو تک, یہ پورا چمکتا ہوا روشن ہوگا. حضرت ابو ہریرہ تو اس ہرس میں کہ ہمارا ہاتھ چمکے گا بجائے کہ دھونے کے یہاں تک دھوتے تھے, بغل تک. یہ محبت ہے, یقین ہے, وضو کے چمکنے پر یقین تھا تو ایسا بڑھ کے دھوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اے اللہ میرا چہرہ اس دن سفید کرنا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے کالے ہوں گے. یہ حضور نے دعا سکھلائی ہے, ہم دھونے کبھی دھوتے وقت پڑھتے ہم, کون سکھائے گا؟ جو قوم نماز ہی نہیں پڑھتی, جو نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتی, جو خود وضو نہیں کرتی 5 وقت میں, تمہیں کیا سکھائے گی؟ اور سکھانے والوں کو تم پتھر مار کریں گے, کون سکھائے گا؟ حضور نے پتھر کھا کے بھی سکھائے ہیں اور آج بھی وہی لوگ سکھائیں گے جو پتھر کھائیں گے تم سے. آج بھی تم کو وہی سکھائیں گے جو تم سے پتھر کھائیں گے. حضور نے گالیاں سن کے دعائیں دی ہیں, آج بھی تم کو دعائیں دینے والے وہی ہیں جو تم سے گالیاں کھا رہے ہیں. یہ پہچان ہے مجاہدات کی. قیامت تک ایسا ہی ہوگا. مشقت جھیلنے والے, مشقت جھیل کر بھی تم کو سکھانے والے, یہ خود عمل کرنے والے ہیں. تو جنت میں جانے والوں کے چہرے چمکتے ہوں گے, ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے. اسی واسطے ہر عزم کی الگ الگ دعا ہے. اب یاد نہیں ہوتی بڑھاپے میں, ہاں وہ خوش نصیب ہیں جن کو بچپن میں یاد کرا دیا گیا تھا. ہم کو بھی وہی یاد جو بچپن میں یاد کیا تھا, 10 سال کی عمر میں ساری دعائیں یاد کرا دیا گیا تھا بچپن میں. بچپن سے ہی بچوں کو ڈالنا چاہیے. جب درخت نازک ہوتا ہے تو اس کو یہاں سے کھڑو وہاں لگاؤ, وہاں سے کھڑو یہاں لگاؤ. درخت بڑا ہو گیا تو اب مشین لائن کو نہیں پڑتا, اٹھے گا ٹوٹ جائیں گے, کام نہیں آئے گا. دعائیں ابھی یاد کراؤ, اب بھی موقع ہے غنیمت سے اپنے بچوں کو یاد کراؤ. دائنا ہاتھ ہونے کی دعا ہے, اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. یہ پڑھیں گے تو حساب یسیر کی توفیق ہوگی نا, نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا نا. ہر عزم کی دعا ہے. میں دعاؤں میں جاؤں گا کہ بس وقت رہ جائے گا. اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضور حوض کوثر پر اپنے امتی کو وضو کے اعضاء کو چمکتا ہوا دے کر پہچانیں گے. اس لیے وضو پابندی سے کرنا اور پابندی سے نماز پڑھنا. جس کا وضو اتنا اچھا ہو اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا. نماز نور ہے. بعض لوگوں کا کام جو ہے وضو سے چل جاتا, وہ نماز نہیں پڑھتے. مرزا غالب کے بارے میں آتا ہے, ایک دن ان کو پینے کو نہیں ملی, پینے کی عادت تھی, ایک دن نہیں ملی. کہا چلو اللہ سے مانگیں گے, کوئی نہیں پلایا. مسجد میں گئے, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد نماز کی طرف جانے والے ہی تھے کہ باہر سے صاحب شراب دکھا رہے تھے, آ جاؤ تیار ہے. انہوں نے چل دیا کیونکہ وہی مطلب تھی ان کی. جب جانے لگے تو کسی نے کہا یہاں وضو کر لیے تھے, نماز کم سے کم پڑھ لیتے. کہا جس کا کام وضو سے ہی ہوتا ہے اس آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے. جس کا کام وضو سے ہو گیا وہ آگے کیوں بڑھے گا. چلے گئے پی کے. تو بہت سے لوگ آج بھی وضو کر کے نماز نہیں پڑھتے, ان کا کام چل رہا ہے بغیر وضو کے, بغیر نماز کے. پہچانتے ہیں آپ نہیں پہچانتے تو آنکھیں کھولو. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو لوگ وضو نہیں کرتے, جو شریعت کے پابند نہیں ہیں, وہ آج بھی پابند نہیں ہے اور وہاں پہچانے نہیں جائیں گے, وہاں حضور کو نہیں پہچانیں گے. 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنا یہ حضور کرتے تھے, صحابہ کرتے تھے. آج جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں نہیں پہچانے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر ہمارے استقبال کو یوں فرمایا کہ تم سے پہلے میں رہوں گا, تم آؤ گے تمہارا استقبال کروں گا. اللہ نے یہ حوض کوثر اور خیر کثیر آپ کو دے دیا, وعدہ کر لیا. کتنی بڑی نعمت ہے. اس کوثر کے اندر کیا کیا آیا؟ ایک تو آپ کی نبوت, قرآن, اور دنیا اور دین کی ساری دولت اور نعمت, اور آپ کی مقبولیت. ہر دل میں نبی کی محبت تڑپ رہی ہے, ہر دل میں نبی کی محبت موجزن ہے. یہ اسی خیر کثیر کا اثر. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں, اللہ کسی بندے کو حبیب بنا لیتے ہیں, اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں, تو عرش پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اس بندے کو چاہتا ہوں, اے فرشتوں تم بھی اس کو چاہو. ہر فرشتہ ان کو چاہتا. پھر وہ مقبولیت محبوبیت نیچے اترتی ہے اور زمین والے بھی اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں. آج مجھے بتاؤ کس کے دل میں نبی کی محبت و عظمت نہیں ہے. ہاں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, ایک مسئلہ مشہور ہے. نبی کیا لے کے آئے تھے؟ قرآن. اللہ نے نبی کو کیا دیا؟ قرآن. اور قرآن زندگی کے لیے مشعل راہ. جو زندگی بھر قرآن سمجھتا نہ سمجھاتا وہ بولتا ہم عاشق رسول ہے. جو زندگی بھر قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے نبوت کے 23 سال میں کون سا دن عطا کیا ہے قرآن کے 10 میں؟ کافروں کو, بڑے بڑے مشرکوں کو, ان کی تکلیفوں میں جا کر
جبکہ وہ لوگ راستے میں کھاتے بچھاتے کچرا ڈالتے. لیکن 23 سال کے زمانے میں ہمیشہ روزانہ آپ کا معمول تھا قرآن سنا کر اسلام میں ان کو داخل کرنا. یہ کام کون کر رہا ہے؟ آنکھیں تو دیکھ لینا. یہ کام جو کرے گا کہ ہر بھٹکے ہوئے انسان کو جو اللہ سے دور ہے انہیں جوڑنا قریب کرنا, یہی کام حضور کا 23 سال میں تھا. ایسا کرنے والا ہی حضور کا چاہنے والا ہے جو حضور کے کام میں لگا ہوا. اگر اتنی بھی عقل نہیں ہے, اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کام حضور کا کون سا تھا, حضور کا کام کرنے والے کیسے ہوتے ہیں, تو اللہ سے خیر طلب کرنا, اللہ سے صحیح راستہ مانگنا, اور وہ بھی سورہ فاتحہ میں ملے گا. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے تاکہ پہچان ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی کوثر میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا فرمایا. میری امت میں سے سارے انبیاء میں سے وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا. حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھ کو عطا ہوگا. مقام کا نام کیا ہے؟ مقام محمود. اسی کا نام ہے شفاعت کبریٰ. شفاعت کبریٰ بھی کوثر میں داخل ہے. شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ سارے انسان محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے, ان کے پاؤں ہلیں گے نہیں. کوئی پسینے میں گھٹنے تک ہوگا, کوئی کمر تک ہوگا. کسی کے منہ میں لگام جا رہی ہوگی, منہ میں پسینے کی لگام ہوگی, ڈوبا ہوا پسینے میں. سب کہیں گے چلو اللہ کے پاس سفارش کرنے کے واسطے تلاش کرو کسی کو, تاکہ اللہ حساب تو لے لے. ادھر جاؤ ادھر, مطلب جگہ کو معلوم ہو, حساب لینے کم سے کم. حساب شروع نہیں ہوگا, آپ چلیے اللہ سے کہ کم سے کم حساب شروع ہو جائے, آپ درخواست کر دیجیے. بخاری میں یہ روایت کتاب الانبیاء میں موجود ہے. حضرت آدم کہیں گے میں ضرور تمہارا دادا ہوں, سب میری اولاد میں ہو, لیکن مجھ سے اللہ نے ایک درخت کھانے سے منع کیا تھا, وہ جنت میں درخت تھا. اوپر واقعہ ہو چکا پہلے بارے. مجھ سے کہا تھا کہ وہ درخت کا پھل نہیں کھانا, میں نے کھا لیا تھا. آج اللہ جلال میں ہے, جلال عرش اعظم کو تھامنے والے فرشتے 4 ہیں, اس دن 8 ہوں گے. سورہ حق 29 اللہ نے خود کہا مجھے سمایا 8 فرشتے ہوں گے اس دن. جلال اللہ کا ہے. اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ آدم منع کرنے کے باوجود تم نے وہ پھل کیوں کھایا, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہتر ہے تم نوح کے پاس چلے جاؤ. دنیا آباد ان سے دوبارہ ہوئی تھی, سب رک گئے تھے, سب ڈھونڈتے ہوئے نوح کے پاس آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا پتہ تھوڑی دیتے کہ فوراً مل گئے. ہزاروں انسان, کبھی آپ نے دیکھا عرفات کے میدان میں بیوی چھوڑ گئی ہاتھ سے, ڈھونڈتے رہتے گھنٹوں ملتی نہیں. خالی بس 30 لاکھ کے مجمع میں بیوی ہاتھ سے گئی تو ڈھونڈتے رہو, آج گئی تو کل ملتی. گلے میں نشان, ہاتھ میں باندھتے, معلم کے حوالے کرتے, دنیا کے انتظام کرتے, پھر ہو جاتے. وہاں تو سارا جہان جمع ہوگا, آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان جمع ہوں گے. کیا نوح کو ڈھونڈنا آسان ہوگا؟ خیر وہاں پہنچیں گے, حضرت نوح کہیں گے تم میرے پاس آئے ہو ابو رسول کہتے ہوئے, یہ سب صحیح ہے, میں نجیب اللہ ہوں, یہ بھی صحیح ہے, لیکن اللہ کا جلال ایسا ہے میں نے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی اور میرا بیٹا میرا اہل نہیں تھا. اللہ نے کہا تھا انه ليس من اهلك, تیرا وہ اہل نہیں ہے. اگر کسی بھی اولاد ہے تو اس کا عمل غیر صالح, انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعيذك ان تكون من الجاهلين. سورہ ہود پارہ 12. میں نے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی, اللہ نے کہا تھا تیرا اہل نہیں ہو, تیرا عمل صالح, اس کا عمل غیر صالح. دیکھا آپ نے نسب نامہ نکاح میں آ رہا ہے, باپ کا عمل صالح, بیٹے کا عمل غیر صالح. اس لیے اللہ کے پاس میں جانے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں. آپ بہتر ہے موسیٰ کے پاس چلے جاؤ, ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. حضرت ابراہیم کے پاس گئے. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, خلیل اللہ ہیں, بڑی خلت ہے, وفادار ہیں. جب امتحان میں اللہ نے ان کو ڈالا, آزمائش میں جب کامیاب نکلے, ابراہیم الذی وفا, وفادار. لیکن وہ کہیں گے کہ میں نے زندگی میں سارے کام اللہ کے خاطر کیے ہیں, لیکن ایک موقع پر ہم نے اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ کہا تھا, وہ کون سا ہے؟ اپنے واقعہ سنانا پڑتا مجھے, کیونکہ واقعہ صاحب اگر واقعہ میں تو مزہ آئے گا, ورنہ کہیں گے کیا وہ کدھر گئے. حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کے آ رہے تھے. مرتبہ راستے میں ایک دشمن بادشاہ تھا, جابر سرکش ظالم, بیوی کو چھین لیتا تھا, شوہر کو مار دیتا تھا, اور کہا تو میری بہن ہے تو چھوڑ دیتا, کیونکہ کوئی بیوی کو دیتا نہیں, بہن کو دے سکتا شادی کر کے. تو اس نے کہا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے. ہاں تھی کون؟ بیوی تھی. ابراہیم سمجھا چکے تھے دیکھو تم میری ایمانی بہن ہو, دنیا میں تمہارے میرے درمیان رشتے ایمان ہے, سچ ہے میں تمہارا ایمانی بھائی ہوں, تم میری ایمانی بہن ہو. یہ تولیہ کرنا جائز ہے دشمن کے شر سے بچنے کے واسطے. جو میں نے کہا کیا بادشاہ پہ وہی تم بھی کہنا, بعد میں اختلاف نہ ہو. طویل قصہ ہے, بخاری میں درج ہے. شیطان نے بہن کو اگر سارہ کو بلایا, سوال جواب کیا, اور حسن کی بنیاد پر اپنے وعدے سے مکر گیا, ہاتھ بڑھایا, ہاتھ شل ہو گیا, توبہ کیا, کہا معاف کر دو, معاف کی چاہا, ہاتھ ٹھیک ہو گیا, پھر ہاتھ بڑھایا, پھر شل ہو گیا, پھر کہا معاف کر دو, پھر ہاتھ بڑھایا, پھر شل ہو گیا. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار ایسا ہوا. اس کے بعد کہا تم لوگ کس کو لے کے آ گئے, یہ تو کوئی جنیاں ہے جن کی بیوی کو لے گئے تم لوگ, اور معافی چاہتے ہوئے رخصت کر دیا, اور ساتھ میں کہا ہاں اجرک, یہ ساتھ لے کے جاؤ تمہارا مہنتانہ بھی. وہ ہاجرہ کا نام تھا, ہاں اجرک سے ہاجرہ بنایا نام, وہ تو کر دیا ہاجرہ کو, اس سے اسماعیل پیدا ہوئے, ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے, اس بادشاہ نے پیش کیا تھا, اور سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے. اس واسطے یہودی آج بھی کہتے ہیں اسحاق ذبیح اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے. ابھی تو صافات میں انشاءاللہ آئے گا. تو حضرت ابراہیم کو یہ واقعہ یاد آئے گا, وہ کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی بات کہا تھا جس میں کس کا احتمال ہے, اللہ سوال کر بیٹھے گا تو میں کیا کروں گا, بہتر یہ ہے تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے ایک تھپڑ مارا تھا زندگی میں, فرعونی کھڑکی کو ایک تھپڑ اصلاح کے لیے مارا تھا, فوقذہ موسیٰ فقط علیہ قال هذا من عمل الشیطان. سورہ قصص پارہ 20. مر گیا, مارا تھا اصلاح کے لیے, مطلب مر گیا, میرے نام پہ قتل کا مقدمہ جاری ہوا, وارنٹ جاری ہوا, میں نے وہاں سے فرار اختیار کیا اور ملک مدینہ چلا گیا. اللہ حضرات پوچھ لیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بہتر ہے کہ تم آگے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ کہیں گے میں کیا جاؤں, مجھ کو تو پوری قوم نے اللہ کا بیٹا کہا تھا. اللہ پوچھیں گے تو ہی بیٹا ہے کا, انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. قرآن نے اس سوال کو درج کیا ہے, انت قلت للناس, کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے, اللہ کا جلال ہے, انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ, کیا تم نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں 2 معبود کا حصہ ہیں اللہ کے علاوہ. اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے وحدت میں کسی کی شرکت ہو جائے. سورہ انبیاء میں فرمایا کوئی نبی کتنا بھی مقرب ہو, کوئی رسول کتنا بھی مقرب ہو, کوئی فرشتہ کتنا بھی مقرب ہو, اول تو ان سے کوئی امکان نہیں ہے اس قسم کی غلطی کا, لیکن بفرض محال سپوز کوئی ایسا کہہ دے کہ میری بندگی کرو اللہ کے علاوہ, ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم, ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. اگر ہماری توحید میں کوئی شریک ہونا چاہا وہ کتنا ہی مقرب ہو, ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے.
ہم ایسا ہی سزا دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. وکذالک نجزی الظالمین, ہر ظالم یعنی ہر مشرک کا انجام یہی ہونے والا. عیسیٰ نہیں جائیں گے, کہیں گے تم بہتر ہے سید الانبیاء کے پاس جاؤ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ, ساری امت متوجہ ہو کر آپ کے پاس جائے گی اور آپ فوراً تیار ہو کر اپنے کمری کے ساتھ حاضر ہوں گے اور جا کر اللہ سے کچھ کہنے کے بجائے سیدھا سجدہ ریز ہو جائیں گے. سجدے میں رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے. بخاری باب الشفاعت میں دیکھنا, سجدے میں رہیں گے تب تک رہیں گے, فرمایا جب تک اللہ کا جلال ٹھنڈا نہ ہو جائے, جب تک اس کی صفت سبقت رحمتی علی غضبی کا مظہر سامنے نہ آ جائے کہ میری رحمت میرے غضب پر چھا گئی. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, قرآن میں کئی مقام بھی وعدہ آیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. جب اللہ کا جلال کم ہوا, رحمت چھا گئی, اس وقت حکم ہوتا ہے یا محمد ارفع راسک سل تو تک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے, سوال کیجیے عطا کیا جائے گا. سل سوال کیجیے, سائل آپ کی طرف سے سوال اچھا لگتا ہے تو تک عطیہ میری شان ہے, میں دیتا رہوں گا, آپ بولیے کیا چاہیے. اس موقع پر اللہ رب العزت ایسے کلمات سکھائیں گے ہم کے جو اس سے پہلے کسی کی زبان پر نہیں آئے تھے. آپ فرمائیں گے اللہ سے کہ بندوں کا حساب لیجیے, بندے بہت پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر حساب لینا شروع فرمائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ شفاعت کبریٰ ہے. اس کا نام شفاعت کبریٰ ہے کیونکہ سب کے واسطے سفارش کیا ہے, بڑی سفارش ہے. اب اس کے بعد حالات سدھریں گے, حساب کتاب شروع ہوگا, نیک لوگ جنت میں جائیں گے, وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد آگے بہت سی تفصیل آئی. تو یہاں کوثر میں مقام شفاعت کبریٰ بھی شامل ہے, مقام محمود بھی شامل ہے. مقام محمود کیا ہے؟ جو آپ نے تعریف کیا, وہ تعریفی کلمات آپ کی زبان پر نکلیں گے. آپ فرماتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر, میں عبادت مسلط, جتنے بھی نبی آتے ہیں دنیا میں سب کا سردار میں ہوں, سن لو, انا سید ولد آدم ولا فخر. اور فرمایا کرتے تھے ولواء الحمد یومئذ بیدی, حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا. انا اول اقرأ باب الجنہ, سب سے پہلے دروازہ حق کا جنت کا میں دوں گا. دروازہ مجھ سے پہلے کسی کا نہیں کھلا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عنایتیں ہیں اور بہت ساری ہیں. میں نے چند چیزوں کا اشارہ کیا ہے. اب آگے دیکھیے, یہ کوثر ہے, اس کوثر میں یہ سب نعمتیں داخل ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا, یعنی خیر کثیر, ہر خیر کثیر میں ساری خوبیاں داخل ہیں. اتنی بڑی نعمت, اس کے بدلے میں آپ کچھ کیجئے, یعنی فصلی لربک, بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے, بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. کیونکہ مشرکین مکہ جو آپ کو تانا دیا کرتے تھے, جس کے تانے کے جواب میں کوثر دی گئی ہے, وہ لوگ بتوں کے سامنے نماز پڑھتے, بتوں کو سجدہ کرتے. ہر قبیلے کا الگ الگ خدا تھا اور وہ لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے. ان کی مخالفت میں آپ اللہ کو سجدہ کیجیے. فصلی لربک, سب سے بڑی نعمت کے بدلے میں سب سے بڑی عبادت نماز کو ادا کیجیے. صلی, نماز پڑھیے. نماز کیسی؟ وہ اللہ نے سکھا دیا ہے جبریل کو بھیج کر, وہی نماز یہاں مراد ہے. ایک صاحب کہا کرتے تھے, شاعر تھے, سجدے میں کروں کس کے, پڑھوں کس کی نمازیں, سجدے میں کروں کس کے, پڑھوں کس کی نمازیں, جس در پہ بھی جاتا ہوں درے یار لگے ہے. اتنی سجدہ گاہیں ہو گئی ہیں, جہاں جاؤ درے یار لگے, ہر جگہ سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے. اللہ نے نبی سے کیا کہا؟ فصلی لربک, اپنے رب کے لیے سجدہ کیجیے. سجدہ ہی نہیں, نماز, اور نماز میں 7 ارکان ہیں, اندر 7 شرائط ہیں, باہر وہ 7 میں سے کوئی کم ہوا نماز نہیں ہوتی, اندر میں سے کوئی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز نام کس کا ہے؟ ان 7 کا. قیام نماز ہے, رکوع نماز ہے, سجدہ نماز ہے, قاعدہ نماز ہے, قراءت نماز ہے. یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے. نبی کو اللہ کا حکم ہے فصلی لربک, اپنے رب کی نماز پڑھیے. یعنی رکوع اللہ کے سامنے آپ کیجیے اور کہیں نہیں, سجدہ اللہ کے سامنے کیجیے اور کہیں نہیں. کیونکہ اگر آپ نے ان 7 میں سے کوئی چیز کسی کے سامنے استعمال کی تو نمازوں کو تقسیم کر دیا آپ نے, بندگی کو بانٹ دیا آپ نے غیر رب کے سامنے. اور حکم کیا ہے؟ فصلی لربک, رب, رب کی تعریف کرتے ہیں الفاتحہ میں, عدم سے وجود میں لانے والا, درجہ کمال تک پہنچانے والا, ہر چیز بدل کے دینے والا. اپنے رب کی نماز پڑھیے. سورہ انعام کے آخری حصے میں فرمایا اللہ نے ابراہیم سے کروایا تھا, کہو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. للہ رب العالمین کس سے کروایا؟ ابراہیم سے. ابراہیم سے وہاں کروایا اور حضور سے یہاں خود کہا. اور یہ 2 نبی ہیں جن کی زندگی پوری کی پوری نمونہ ہے. نمونہ ہر نبی کے بارے میں یہ ہے کہ نبوت کا زمانہ نمونہ ہے, لیکن یہ 2 نبیوں کا نام قرآن پیش کرتا ہے, ایک ابراہیم کا اور ایک سید الانبیاء کا, جن کی پوری حیات نمونہ, پیدائش سے لے کر وفات تک کا نمونہ ہے. قرآن نے کہا ہے, حضور کا سے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, رسول اللہ کی حیات میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ, پوری زندگی نمونہ ہے. اور ابراہیم کا سے فرمایا پارہ 28 میں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم, ابراہیم کی حیات میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے. اور ان دونوں سے اللہ نے کہلوایا. یہاں حضور پاک سے خود کہا کہ نمازیں رب کے لیے پڑھیے, اور سورہ انعام میں ابراہیم سے کہلوایا, کہو میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا. قل ان صلاتي, میری نمازیں, ونسكي, میری قربانیاں, نسكي یہاں بھی آ رہا ہے, ونحر اسی کا ترجمہ یہاں بھی آ رہا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, اللہ جو رب ہے سارے جہان کا, میرا جینا مرنا اس کے لیے, میری قربانیاں اس کے لیے, نمازیں اس کے لیے. تو بدنی عبادت نماز, اور مالی عبادت قربانی, ونحر اور نحر کیجیے. نون خیر نحر, نحر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کے طریقے کو. اونٹ کا طریقہ ذبح الگ ہے, بکری کی طرح نہیں ہے. انڈیا والے بکری بکرا بہت کاٹتے, اونٹ ذبح کرنا نہیں دیکھتے. اونٹ کو 3 پیر باندھ کے کھڑا کھڑا رکھ کے اس کے حلقوں میں نیزہ مارتے, اس کا خون نکل جاتا, خود بخود گر جاتا. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وآتوا القانع والمعتر, سورہ حج کا 17 میں اللہ نے کہا جب ذبح ہونے کے بعد خون گر جائے گا تو خود گر جائے گا وہ نیچے, تو کھڑے کھڑے مارنا ہے, اس کو نحر کہتے ہیں. مالی عبادت میں قربانی کا ذکر کیا اور بدنی عبادت میں نماز کا ذکر کیا, کیونکہ دونوں سپر ہیں, ممتاز ہیں. بدنی میں نماز اور مالی میں قربانی. وہ بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے, بتوں کو راضی کرنے کے لیے. قبیلے کا بت ایک جدا تھا, قبیلے کا بت ایک جدا تھا, کسی کا حبل تھا, کسی کا صفا تھا, یہ عزا پہ وہ نائلہ پر پیدا تھا. اسی طرح گھر کا نیا خدا تھا, ان کو راضی کرنے کو بکرے کاٹتے, قربانی کرتے. یہ آگ کا خدا ہے, یہ پانی کا خدا ہے. آگے بڑھتا اخبار میں نا, پانی والا خدا ناراض ہو گیا ہے, پانی نہیں برسا رہا ہے,
ہاں جب ایسا شرک کریں گے تو پانی کہاں سے برسائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پانی برسانے والا دوسرا کوئی نہیں، سورج چلانے والا دوسرا کوئی نہیں، بادل اور آسمان پر کوئی کسی کا قبضہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان کی طرف سے یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر توحید آنا چاہیے۔ توحید، پانی کا خدا الگ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ایسا کرتے تھے تو اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تو سجدہ نبی کو حکم ہوا اللہ کو کرنا، نماز کی شکل میں، شکل بھی بتایا، اور قربانی بھی اللہ کے سامنے کرنا، فصلی لربک وانحر۔ اب مجھے بتائیے قربانی آپ اللہ کے واسطے کریں گے کسی اور کے واسطے کریں گے؟ دل سجدہ کچھ لوگ، نبی کو تو حکم ہے کہ قربانی آپ اپنے رب کے نام بھی کیجیے، فصلی لربک وانحر لربک، یہ کہیں گے لربک کا تو کہا ایک ہی بار ہے، یہ لفظ واو جو بیچ میں آیا ہے، ہاں وہ آگے سکھاؤں گا آج، فصلی لربک وانحر، جو بیچ میں ونحر واو آیا نا، یہ کیا کرتا واو؟ دو ناؤن کو جوڑتا ہے، یہ کنجکشن کا کام کرتا ہے، یہ فصلی یہ امر ہے، آرڈر ہے، اس آرڈر پر دوسرا آرڈر کیا ہے؟ ونحر ہے، اور دونوں کو جوڑتا کون ہے؟ واو لربک، دونوں کے ساتھ ہے، فصلی لربک ونحر لربک، یہ مطلب ہے قربانی کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ قربانی میں جان دینا پڑتا ہے، جان دینے والا اس بکری کی کون ہے؟ اللہ۔ جان دینے والے کا حق ہے کہ اس کی جان اس کے نام سے جائے، اسی کے مقام پر جائے، اگر اس کے نام پر جان نہیں گئی کسی اور کے نام پہ گئی تو شرک۔ جان بکری کی ہو یا گائے کی ہو یا اونٹ کی ہو، جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں کس نے اس جان کو دیا ہے؟ اس جان کا مالک کون ہے؟ سورہ یاسین کی آخری آیت میں پڑھا ہوگا آپ نے، انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، بکرا ہم نے پیدا کیا مالک یہ ہو گئے، انا خلقنا لهم انعاما فهم لها مالكون، ہم نے بکرا پیدا کیا، ہم نے اونٹ پیدا کیا، ہم نے گائے پیدا کیا، انعاما جمع ہے پیدا ہم نے کیا، فهم لها مالكون، اس کے مالک یہ بندے وہاں لے جا رہے ہیں، وہاں لے جا رہے ہیں، وہاں لے جا رہے ہیں، کتنے قبرستان ہیں، کہاں لے جائیں گے آپ؟ کہاں لے جائیں گے؟ موحد کو نبی کے توسط سے اللہ کا حکم یہ ہے ونحر لربک، صرف قربانی رب کے لیے ہوگی، کسی کو خوش کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے، یہ جان پر حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس کو کھاؤ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس کو مت کھاؤ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا۔ سورہ مائدہ نے فرمایا اور جو کسی مقام پر لے جایا گیا، وما ذبح علی النصب، کسی مقام پر لے جایا گیا وہ اللہ کی خاطر نہیں ہوا، ورنہ اللہ یہاں بھی تھے، یہاں سے گیا کیوں؟ یہاں تو تھے اللہ، یہاں سے کسی مقام پر لے جانا علامت ہے کسی اور کی خاطر جا رہا ہے، یہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتا۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 ہے، وما ذبح علی النصب، جو کسی مقام پر لے جا کر ذبح کیا جائے، یہ اس آیت کے خلاف۔ فصلی لربک وانحر، قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے اور نمازیں پڑھیے اپنے رب کے لیے، کیونکہ عظیم نعمت دی ہے اللہ نے آپ کو، کوثر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے، ان تمام بہترین نعمتوں کا عطیہ یہ ہے کہ آپ شاکر بندہ ہو کر کھڑے ہو جائیے، قیام آپ کو اچھا لگتا ہے، رکوع اچھا لگتا ہے، جب نماز میں حضور ہوتے ہیں تو حضور خود فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جب حضور نماز میں ہوتے ہیں تو خود فرماتے ہیں جو الی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز رکھ دیا ہے اللہ نے، قیام میں مجھے مزہ آتا ہے، رکوع میں مزہ آتا ہے، سجدے میں مزہ آتا ہے، یہ تو حضور کو مزہ آتا ہے۔ آج ان کے عاشقوں کو نماز میں مزہ نہیں آتا، کیوں نہیں مزہ آتا؟ کیونکہ وہاں تو دنیا ہے، حضور کو نماز میں مزہ آتا ہے، تو حضور کے چاہنے والوں کو بھی مزہ نماز میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اللہ نے 2 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، قربانی کا اور ونحر کا، اس کے بعد جواب دیا ہے ان کے سوال کا جو کہتے تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا، مدینہ اولاد نہیں ہے، ابراہیم کا انتقال ہو گیا، قاسم کا انتقال ہو گیا، فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک انا کے معنی اب چاہے جہاں قرآن میں آئے گا انا کے معنی بے شک، اور الف کے ساتھ آ گیا تو انا بے شک ہم نے، ایک سبق کرو آج، انا معنی بے شک اور الف کے ساتھ آ گیا تو انا بے شک ہم نے، اس کا فرق بتاؤں؟ نماز میں مؤذن صاحب کا اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو کیا بولتے معلوم؟ اشہد ان محمدا، تو کتنے ہو گئے؟ اشہد ان کی کیا معنی ہو گیا معلوم؟ بے شک ہم، گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہم محمد رسول اللہ ہیں۔ ترجمہ کہاں سے ملا؟ انا کا الف کھینچا، یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا؟ اس کو سیکھو، اس لیے انا اور انا کو نہیں کھینچنا اذان میں، انا مانے بے شک، انا مانے بے شک، لیکن اس کو الف لگا کے کھینچا تو انا بے شک ہم، یہ بولا نا دیکھو پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطینا میں، انا الف کے ساتھ ہے تو بے شک ہم، اذان میں مؤذن کو نہیں کھینچ دینا، اشہد ان محمدا غلط، اشہد ان محمدا ذرا بھی کھینچ دیا مانے بھی لگ جاتا، اس لیے انا بھی کم سے کم کچھ تو شروع ہونا چاہیے نا، کیوں بھائی سیکھیں گے سیکھیں گے؟ انا کے معنی بے شک اور شانی ان کے معنی دشمن، شانی ان دشمن، شنعان دشمنی، شانی اکا آپ کا دشمن، یعنی اے نبی جو آپ میرے حبیب ہیں آپ کا دشمن جس نے آپ کو طنز کیا ہے، چاہے وہ عاصم بن وائل سہمی ہو یا عقبہ بن ابی معیط ہو، اور ایک کافر کا نام بول رہا ہوں میں، تینوں کیسے؟ کیا فرمایا؟ هو الابتر، وہی ابتر ہے، ہاں وہی ابتر، کعب بن اشرف تھا یہودی، کعب میں بھی عین، عقبہ میں بھی عین، عاص میں بھی عین، 3 عین آئی تھی، یاد رہے نا 3 عین، عاصم بن وائل سہمی عین، عقبہ عین، کعب بن اشرف میں عین، تینوں عین۔ یہ کعب بن اشرف کون ہے معلوم؟ یہودیوں کا سردار ہے، یہ مکہ آیا، جب اسے لوگوں نے کہا کہ نئے دین کے بارے میں کچھ کہو گے تو کہا کہ کیا بات کرتے ہو، کو اولاد ہی نہیں ہے، ان کے مرنے کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا، کوئی گسارے حال نہیں ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ کعب بن اشرف یہودی نے کہا۔ اللہ نے ان تینوں کو یہاں شان آقا کا مثال بتایا، بے شک آپ کا دشمن، آپ سے حسد کرنے والا، آپ سے جلنے والا، آپ کے پیغام کو کچلنے والا، آپ کے قرآن کی مخالفت کرنے والا اور آپ کے سنتوں سے حسد کرنے والا، آپ کو جو مقام دیا گیا ہے حوض کوثر کا اور خیر کثیر کا، اس سے جلنے والا هو الابتر، وہی ہے دم کٹا، ہوا مانے وہی اور ابتر دم کٹا۔ آج بھی دنیا میں پوچھ لو بھائی عاص بن وائل سہمی کے خاندان کے لوگ کہیں ہیں تو پتہ نہیں چلے گا، یہ تو ہم نے جو نام لے لیا ہے تو قرآن کی تفسیر کی برکت ہے کہ نام تک اس کا یہاں آ گیا، ورنہ کون جانتا کعب کو، کون جانتا عقبہ کو، کون جانتا عاص بن وائل کو، کون پہچانتا ان کو؟ یہ تو اللہ کے دشمن کو کون جانتا، کون پہچانتا؟ یہاں بھی تذکرہ کیوں آ گیا ہے؟ یہ تفسیر کی برکت ہے کہ دشمن بھی محروم نہیں ہوتے، ان کا بھی چرچا آ جاتا، لیکن میں جانتا کون؟ اس کے بالمقابل جن کو انہوں نے اب تک کہا تھا ان کو اللہ نے کیا دے دیا؟ خیر کثیر دے دیا، حوض کوثر دے دیا۔ اشارہ کیا ہے؟ آپ کی مدینہ اولاد نہ صحیح لیکن حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے جو اولاد پھیلی ہے وہ سارے عالم میں پھیلی ہے، مدینہ اولاد،
اور نبی ہر امت میں یہ مقام رکھتا ہے کہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے. ہر امت میں جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور ان کی عورتیں روحانی ماں ہوتی ہیں. قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب 21 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تمہاری جان پر تمہارا جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر تم پر نبی کا حق ہے. اگر وہ جان مانگے تو تم اپنی مت سمجھو, ان کی سمجھو. وازواجہ امہاتہم, اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کسی اور سے کسی کا نکاح جائز نہیں تھا, مائیں تھی وہ. یہاں سے شیعوں کا رد ہوتا ہے جو عائشہ پر تہمت لگانے میں آج بھی کسر نہیں رکھتے ہیں, جن کو حضور نے اپنی بیوی کہا, تمہارے حق میں اللہ نے ان کو ماں کہا, تم نے اپنی ماں پہ الزام لگایا ہے, تمہارا ایمان کہاں سے رہے گا؟ تمہارے کفر کے واسطے یہی اتنا کافی ہے. شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے واضح کر دیا کہ ان کا موقف کیا ہے. تو نبی کی نرینہ اولاد امت کا ہر فرد ہے, یہ روحانی اولاد ہے. نبی کیا ہے؟ امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں, ان کی عورتیں روحانی ماں ہوتی ہیں. اسی واسطے ان کو ماں کہا, ان سے کسی کا نکاح جائز نہیں قرار دیا. اور بہت تفصیل سے بوقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو ازواج تھی, مگر کسی نے جرأت نہیں کی, کیونکہ سب امت کی مائیں ہیں, کسی سے نکاح درست نہیں ہے. ان سے بھی ساری امت کا تعلق ہے, روحانی تعلق ہے. اور تیسرے جو یہاں کہنا مقصد ہے, ساری امت کے لوگ کرتے ہوئے آب کوثر کے لیے حوض کوثر پہ جمع ہوں گے. تم جس کو اب تک کہتے تھے ان کی روحانی اولاد دنیا ہی میں نہیں محشر کے میدان تک نظر آتی ہے. سارے عالم کے لوگ جمع ہیں. یہ کون ہے؟ یہ روحانی بیٹے ہیں. ساری امت کے لوگ کھڑے ہوں گے. حضور نے فرمایا تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے بچہ زیادہ ہونے کی امید ہو, خاندان پہ فیصلہ کرو, کیونکہ میں تم پر فخر کروں گا. تم ہم میں قیامت میں محشر کے میدان میں جب دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ میرے فالوورز ہیں تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا, میں تم پر فخر کروں گا. تم فخر سے فاقے سے نہیں ڈرنا, شادی کرتے وقت نہیں ڈرنا ہم دو ہمارے دو, بس یہ نہیں سوچنا یہ تو اللہ پہ عدم اعتماد کی دلیل. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کھلائیں گے؟ تم پیدا کہاں سے ہو گئے؟ تم پیدا ہو گئے تھے. اب خود کو بھی غریب, تم کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تم کو اللہ کھلاتے ہیں, ان کو بھی کھلائیں گے. ہم رزقکم وہی ہوں, تم کو کھلائیں ان کو بھی کھلائیں گے. تو یہ فکر نہیں کرنا کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھلائیں گے, یہ کام تو رزاق کا ہے, یہ کام تو رزاق کا نہیں ہے. سورۃ میں اللہ نے کہا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے, وہ تو ہم آپ کو دیں گے. ہم رزقک, ہم کھلائیں گے آپ کو. تو روحانی اولاد کہاں تک ہے؟ محشر کے میدان تک ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہو, نبوت دیا ہے, قرآن دیا ہے, حوض کوثر دیا ہے, شفاعت کبریٰ دیا ہے, مقام محمود دیا ہے, جس کی روحانی اولاد ساری امت کے افراد ہیں, اور جن کی کثرت جب حوض کوثر پر جمع ہوگی تو آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ روئے تھے, یاد ہے کیوں روئے تھے؟ کبھی سنا بیان معراج کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گیا. فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا بڑے کم وقت میں, کل 23 سال کی مدت میں ان کے چاہنے والے اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ سارے انبیاء کے ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں. مجھے اس کی خدمات پر اور ان کے اعتراف پر مجھے رشک آیا ہے کہ میرے آنسو رشک کے بارے ہیں. اللہ کے نبی نے موسیٰ کو دیکھ کر ملاقات کی, جب گزرنے لگے تو انہوں نے کہا موسیٰ, کہا رونے کی وجہ کیا ہے کہ رشک کر رہا ہوں, کیا شخصیت ہے, کیا اللہ نے بنایا ہے, کیا مقام دیا ہے. صحابہ سے حضور نے کہا مجھے امید ہے کہ تم جنت میں 1/3 ہوں گے. حضور نے جب ایسا فرمایا صحابہ نے کہا اور اضافہ کیجیے. آپ نے کہا مجھے امید ہے تم جنت میں آدھا ہوں گے, کہا اور اضافہ کیجیے. آپ نے کہا مجھے امید ہے تم جنت میں 2/3 ہوں گے. سب نعرے تکبیر لگے اور فرمایا جنت کی 120 صفحے ہیں, 120 صفحے ہیں جس میں 80 امت محمدیہ کے واسطے رضا کر دی گئی. یہ ہے رشک کی وجہ, یہ ہے خیر کثیر, یہ ہے روحانی اولاد وہاں تک پہنچنے والی ہے. اس لیے دشمن گمراہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حوض کوثر پر پانی پینا ہے تو دعا روزانہ کرنا, اور نبی کے لائے ہوئے قرآن کی مخالفت نہیں کرنا. یہ قرآن نبی کو اللہ نے دیا ہے, جس کتاب میں خوشخبری کا پیغام ہے اس کو عام کرنے میں مخالفت کریں گے کہ موافقت کریں گے. کیا رہتا ہے, سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ جس کتاب میں تمہارے لیے حوض کوثر کی بشارت ہو, جس کتاب میں تمہارے لیے مقام شفاعت کبریٰ کی بشارت ہو, کیا فرمایا حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے رہیں گے. کوئی شخص تکمہ دینا چاہے گا, بہت سے لوگ غسل چاہیں گے, لیکن جب روک دیے جائیں گے تو مایوس ہو جائیں گے. اور ان کو یہ حدیث بخاری میں آج بھی دکھائی جاتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو ایک بار تو کم سے کم پڑھیے, ایک بار. معلوم ہوگا کہ اللہ کا پیغام امت کے نام بتوسط حضور کے بھیجا گیا ہے, اس لیے حضور کی چاہت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کلام اللہ کو خود بھی سیکھیں اور ان تک پہنچائیں, تاکہ ہر بندہ اللہ کا بندہ بنے. بہت سے بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہونے کے بجائے بیوی کے بندے ہو گئے ہیں, خواہش کے بندے ہو گئے ہیں, درہم و دینار کے بندے ہو گئے ہیں, جائیداد کے بندے ہو گئے ہیں, شیطان کے بندے ہو گئے ہیں. ان سب کو نکال کے اللہ کی بندگی میں لانا یہ کام تھا نبی کا. نبی کی چاہت کا تقاضا ہے کہ کام ہمیں کرنا. خلاصہ بحث کیا ہوا؟ خلاصہ بحث یہ ہوا کہ جن کو اللہ عطا فرمائے انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا. اللہ نے نبی کو دینے کا فیصلہ کر لیا, عطیہ گفٹ. کوئی چھین سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھین سکتا. یہ مکے والے کتنا ہی حسد کریں, چھین سکیں گے نہیں سکتے. تو جو قرآن کریم کو پیش کرتا ہے, جو قرآن کریم کو پیش کرتا ہے, یہ نبی کی سنت ہے. حضور نے فرمایا ایسے آدمی پر رشک کرنا جائز ہے, صرف 2 پر رشک کرنا جائز ہے, 2. اگر کوشش کر سکتے ہو تو کرو. قابل حسد رشک, قابل غبطہ, قابل حسد, حسد مانا رشک, 2 پر گنجائش دیا حضور نے. ایک وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور دن رات اس میں لگا ہوا ہے, اس کو پڑھنا, پڑھانا, سمجھانا, یاد کرنا, رات میں, دن میں, صبح شام, رات میں لگا ہوا ہے. یہ تمنا کرنا کاش کہ مجھے بھی قرآن کریم ہوتا تو میں بھی اپنے اوقات کو اس میں لگا دیتا. یہ رشک کرنا جائز ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اتنا مان دیا ہو کہ وہ دن رات اللہ کے کام میں لگا ہوا, قرآن کی اشاعت میں لگا ہے, علم کی اشاعت میں لگا ہے, مسجدوں کی آباد کرنے میں لگا ہے, غریبوں کے توجہ میں لگا ہے, اپنے مال کو دن رات خدا کے حکم پر خرچ کرتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی رشک کے قابل ہے. تو 2 موقع ہیں رشک کے. مال بہتوں کے پاس ہے, دل بہتوں کے پاس نہیں ہے. گیہوں تو ہر گھر میں ہوتا ہے لیکن روٹی ہر گھر میں اچھی نہیں بنتی. گیہوں ہر گھر میں ہوگا لیکن روٹی ہر گھر میں نہیں ہوتی. بس یہی حال ہے. قرآن تو ہر گھر میں رکھا ہوا ہے, جہیز میں آیا ہوا تھا لیکن ہر گھر میں کھلتا نہیں, اس کی چاشنی نہیں ملتی, اس کی لذت نہیں ملتی. کب سے رکھا ہوا ہے؟ جہیز میں آیا تھا, جب سے رکھا ہوا ہے. کب تک رکھا رہے گا؟ یہ بڑی مشکل سے یہاں کھلا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کھلے, بند ہو جائے.
لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کفار قریش نے حضور کو ابتر کہا, لیکن اللہ نے کہا دشمن ہی ابتر ہے آپ کا, تو وہاں تک چرچا رہے گا. آج بھی جتنے اذان دینے والے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ روزانہ ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں. معیاروں سے آواز آتی ہے, قرآن کی آیتوں سے آواز آتی ہے. ہر قرآن پڑھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ابتر نہیں ہے, ان کا فیض ہماری زبان سے جاری ہے. قرآن کریم پیش کرنے والا یہ کس کا فیض پہنچا رہا ہے آپ کو؟ رسول اللہ کا فیض پہنچا رہا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا. قرآن کو اتارنے کے لیے کون سی جگہ تھی؟ پہاڑ نے کہا ہم کمزور, آسمان نے کہا ہم کمزور, زمین نے کہا ہم کمزور, ہم اس بارے گرام کو اٹھا نہیں سکتے. رسول اللہ کے دل کو اللہ نے محبت وحی بنایا. یہ ہے پلیٹ فارم, یہاں اتر سکتا ہے یہ قرآن. کائنات میں کوئی جگہ نہیں تھی جو اس بوجھ کو اس برداشت کر سکتی تھی. نبی کے دل میں نازل ہوا. سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین. ہے نبی ہم نے آپ کے دل کو اتارا ہے تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ڈرائیں اور آپ منذر کا کام کریں. تو قرآن کریم یہ فیض ہے اس عطا کا جو اللہ نے عطیہ فرمایا. یہ بھی کوثر میں داخل ہے, یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے. اگر آپ خیر کثیر چاہتے ہیں تو جو آپ کے ہاتھوں میں خیر کثیر آیا ہے اس میں اپنا حصہ لیجیے, اپنا حصہ ادا کیجیے. جب تک آپ اپنا حصہ یہاں نہیں لیں گے تب تک آپ کی چاشنی اور چاہت میں شک رہے گا. حوض کوثر چاہیے, حوض کوثر کا ایک حصہ ہے خیر کثیر کا, وہ خیر کثیر کا ذریعہ یہ قرآن ہے, اس کو بھی چاہنا پڑے گا. جب آپ حوض کوثر چاہیں گے, جام کوثر چاہیں گے, تو یہ قرآن کریم بھی انہی کے ہاتھوں سے ملا ہے, ان کی زبان سے نکلا ہے, ان کے قلب پہ نازل ہوا ہے. اس میں آپ کا حصہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ سچے طالب ہیں تو اس جام کے طالب ہیں تو یہ جام پہلے آپ کو پینا پڑے گا. یہ طلب اور یہ چاہت آپ کو وہاں تک کھینچ کے لے جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ قرآن کریم